الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. سلام علی خیر الانام وسیدی حبیب الہ العالمین محمدی بشیر نذیر ہاشمی مکرمی عطوف رعوف من یسمى بأحمدی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، معزز علماء کرام، یہ مجلس علماء کی ہے، اہل علم کی ہے، اور میں ایک گنہگار بے بضاعت انسان حضرت مولانا کا حکم ہے اس لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. دعا فرمائے اللہ کو کام کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، بزرگوں، ماشاءاللہ یہ آپ کا 100 سالہ جلسہ ہے. جامعہ توکلیہ خدمت کر رہا ہے اور یہاں سے ماشاءاللہ 4000 سے زیادہ فارغین ہوئی، ان کی دستار بندی ہوئی. کل سے ہم آئے ہوئے ہیں، سارا نظام دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی طرح سے ماشاءاللہ سب نظام چل رہا ہے. دل سے دعا ہے اللہ پاک اس مدرسے کو قیامت تک جاری اور ساری رکھے، اس کے فیض کو عام اور تام فرمائے. حضرت شیخ کی زندگی میں خوب برکت عطا فرمائے اور آپ کے علوم اور فیوز سے تمام اہل سلہیٹ بنگلہ دیش کو اللہ پاک مستفیض فرمائے. اور یہاں کے فارغین جہاں جہاں محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، مزید برکتیں عطا فرمائے. دوستو، بزرگوں، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہم انگلینڈ سے آتے ہیں. وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی بنگلہ دیشی کمیونٹی میں اللہ پاک نے دین کو زندہ رکھا ہے. ہمارے مدارس میں اکثر طلبہ بنگلہ دیش کی، ہمارے یہاں تبلیغ جماعت میں اکثر حصہ لینے والے آپ کے بنگلہ دیش کے دوست احباب، اور ماشاءاللہ آپ کی خواتین بھی با پردہ حجاب میں رہنے والی. اللہ پاک نے دین کو قائم رکھا ہے. یہ سب کیسے ہے؟ یہ آپ کے اکابر کی برکتیں ہیں، محنتیں ہیں. آپ کے اس ملک میں آپ پیچھے چلی جائیے، حضرت شاہ جلال صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، بڑی محنت کی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی طرح بڑی محنت کی. اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائی. تو اتنی بڑی شخصیت اللہ نے آپ کو نصیب فرمائی ہے اور ان کے ذریعے یہاں دین اسلام کو اللہ نے زندہ فرمایا. اور اس کے بعد اور اکابر آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں،
اور قریب زمانے میں آپ کے اکابر میں لیتے جائیے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، حضرت یہاں سال ہا سال رمضان کا اعتکاف فرماتے رہے، اور حضرت تراویح کے ساتھ ساتھ تہجد کی امامت کرتے تھے، تو تہجد کی جماعت میں بھی مسجد اسی طرح فل ہوتی تھی جیسے تراویح میں فل ہوتی تھی۔ اور حضرت نے 4 سال تک یہاں مدرسے میں بخاری شریف کا درس دیا، شیخ الحدیث رہے، اور اسی وجہ سے آپ حضرات کا تعلق مدنی خاندان کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط۔ اور اس کے بعد آپ لیتے جائیے آپ کے قریبی مشائخ جیسے حضرت شیخ رنگا رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، اور ان کے جانشین حضرت مولانا دامت برکاتہم مد فیوزہم علی اللہ مراتبہم۔ یہ سب اکابر کی دعائیں ہیں، محنتیں ہیں، برکتیں ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے آپ کے اندر دین کو قائم اور باقی رکھا ہے۔ اللہ ان سب اکابر کو ان کی محنتوں کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں، ان اکابر نے یہ جو درجہ حاصل کیا وہ کیسے حاصل کیا؟ ابھی ہمارے حضرت مولانا آپ کو اکابر دیوبند مشائخ کے حال احوال سنا رہے تھے، ہم ان کو سنتے ہیں اور ان کی محنتوں اور قربانیوں کو دیکھتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، یہ ان کی انتہا ہے، ان کی آخری عمر کی محنتیں ہیں۔ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی ابتدا اور انہوں نے شروع میں جو مجاہدے کیے، جو محنتیں کی، ان کو بھی دیکھنے اور ان پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو بزرگوں، یہاں سے علماء اور فضلاء فارغ ہو رہے ہیں، اور یہاں بہت سے علماء کے ساتھ ساتھ طلبہ بھی موجود ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان اکابر کی سوانح کا مطالعہ کریں اور پڑھیں۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ ہی کو آپ لے لیجئے کہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی خوبیوں کو ہم گننے جائیں تو گن نہیں سکتے۔ ان کی علمی خدمات، ان کی محنتیں، ان کا سلوک، ان کا تعلق مع اللہ، ان کی تہجد، ان کی تلاوت، ان کا ذکر، ان کی دین کے لیے محنت، ان کی تعلیم، ان کی تواضع، ان کا درجہ، ان کا مقام کیا تھا اور کیسے حاصل کیا۔ جب اس کو پڑھیں گے تو ہمارے اندر بھی وہی صفات انشاءاللہ پیدا ہوں گی، اور اس کی کوشش کریں گے ہم۔ دوستو بزرگوں، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ جب فارغ ہوئے ہیں تو آپ کے والد ماجد کے ساتھ مدینہ شریف ہجرت کرنا پڑا۔ ہجرت کے وقت ان کے استاد شیخ الہند نے نصیحت کی کہ تعلیم کا سلسلہ مت چھوڑنا، چاہے 2 شاگرد مل جائیں، لیکن پڑھنا، پڑھانا اور اس سلسلے کو قائم رکھنا۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ وہاں جا کر والد ماجد کے ساتھ کام کاج میں بھی لگے، کچھ دکان بھی کیے، اور سامان خرید کر اپنی کمر پر لاد کر لاتے، دکان میں بیٹھتے، محنت کرتے، والد صاحب کا کہنا مانتے، اور شام کو کچھ کسی کو ڈھونڈتے اور ان کو پڑھانے بیٹھ جاتے، صرف پڑھاتے، نحو پڑھاتے، اور یہ خدمت جاری رکھی اور پڑھاتے رہے حتیٰ کہ پوری زندگی 14 سال شروع میں وہاں رہے، پڑھاتے رہے، پھر مزید 4 سال 18 سال، اور بڑھتے بڑھتے انہوں نے وہاں درس حدیث شروع کیا، بخاری شریف تک وہاں طلبہ کو پڑھاتے تھے۔ تو خدمت بخاری شریف تک دین کی تعلیم کی خدمت انہوں نے جاری رکھی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ یہیں پر جیل میں تھے، حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مدنی سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئی۔ پوچھا حضرت آج کل کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہوں۔ حضرت قاری صاحب نے فرمایا حضرت وہاں تو آپ بخاری شریف پڑھاتے تھے اور یہاں نورانی قاعدہ۔ فرمایا بھائی ہمارا کام تو پڑھانا ہے، جہاں بخاری پڑھنے والے مل جائے وہاں بخاری پڑھائیں گے، اور جہاں نورانی قاعدہ والے ملیں وہاں نورانی قاعدہ پڑھائیں گے۔ یہ ان حضرات کا حال ہے کہ تعلیم
کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم نے آگے پہنچانا ہے۔ آج ہمارے علماء سے یہ جذبہ ختم ہو رہا ہے۔ ہم عالم بنتے ہیں، کہیں تجارت میں لگ جاتے ہیں، دکان کھول دیتے ہیں، بزنس میں لگتے ہیں، پڑھائی کا سلسلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر کی یہ تعلیم ہے کہ پڑھائی کا سلسلہ ہرگز مت چھوڑو۔ آپ نے جو علم سیکھا ہے وہ آگے پہنچانے کے لیے سیکھا ہے، پہنچاؤ، لگے رہو اس میں۔ اگر ہم سلف صالحین کو دیکھتے ہیں، سعید بن المسیب اور بہت سے محدثین حضرات دکان کرتے تھے اور دکان پر فارغ وقت میں حدیث پڑھاتے تھے۔ بعض ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے اکثر حدیثیں بازار میں دکان پر بیٹھ کر سنی ہیں۔ ان کی دکان پہ جایا کرتے تھے، وہاں پر ان سے حدیث سنتے تھے، جب موقع ملتا وہ پڑھا دیتے، جب کوئی گاہک آ گیا تو اس کے گاہک کی خدمت میں کرتے، پھر حدیث پڑھانا شروع کرتے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کا حال میں نے پڑھا ایک جگہ کہ جب حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ انتقال کر گئیں اور مولانا اسعد صاحب ابھی چھوٹے بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، گھر میں ایک پریشانی تھی، سب اچانک انتقال ہو جانے پر غم زدہ تھے۔ اساتذہ دارالعلوم حضرت کی عیادت کے لیے آئے تدفین وغیرہ کے بعد، حضرت بیٹھے ہوئے تھے، بخاری شریف کا گھنٹہ ہو گیا، ٹائم ہو گیا، تو حضرت اٹھ کھڑے ہوئے، بخاری شریف لی اور درسگاہ میں چل دیے۔ اساتذہ نے کہا حضرت اب آپ کو اس وقت تو غم ہے، پریشانی ہے، لوگ ملنے آ رہے ہیں، آپ کو تھوڑا سکون ہو جائے، آپ بیٹھیے یہیں پر، آپ آج سبق موقوف رکھیے۔ حضرت نے نہیں مانا، چل دیے، درسگاہ میں پہنچ گئے۔ اس وقت صدر محتمم اور اس کے عالمی درجے کے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی تھے، تو علامہ شبیر احمد عثمانی آئے، انہوں نے بھی درخواست کی کہ حضرت آج سبق رہنے دیجئے، موقوف رکھیے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا بھئی درس حدیث سے زیادہ سکون کس چیز میں ملے گا؟ سکون ملے گا یہ حدیث پڑھانے سے ملے گا، گھر بیٹھ کر کیا سکون ملے گا؟ میں اپنا سبق پڑھاؤں گا۔ تو اس دن بھی حضرت نے اپنا سبق نہیں چھوڑا۔ یہ ہمارے اکابر تھے، یہ ان کی سیکریفائس اور ان کی قربانیاں تھی، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی تواضع کو آپ دیکھیے، جب حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ حضرت شیخ الہند کے ساتھ جیل میں تھے، اب جیل میں ان کو جانا نہیں تھا، دشمن حضرت شیخ الہند کو پکڑنے کے لیے آیا تھا۔ حضرت مدنی تو جوان لڑکے تھے، خادم تھے، انہوں نے ہاتھ بڑھائے کہ مجھے بھی لے جاؤ ساتھ۔ انہوں نے کہا آپ کا کوئی جرم نہیں ہے، کہا نہیں مجھے جانا ہے ان کے ساتھ۔ ہتھکڑی بنوا دی اور شیخ کے ساتھ چل دیے۔ اب جب مالٹا جیل پہنچے ہیں، تقریباً 2 سال جیل میں رہے، اور وہاں کی سردی، یورپ کی سردی آپ کو پتہ ہے، یہ مالٹا اٹلی کے قریب ہے اور اٹلی یورپ میں ہے، یورپ میں سردی بہت ہے، تو مالٹا میں بہت سردی ہوتی تھی، مگر حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ اپنے شیخ کی بے لوث خدمت کرتے تھے، ان کو حتی الامکان تکلیف سے بچاتے تھے، محفوظ رکھتے تھے، حتیٰ کہ صبح میں سردی کے میں تہجد کے وقت حضرت کے لیے پانی ٹھنڈا ہوتا، پانی گرم کرنے کی کوئی چیز نہیں تھی، تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پانی کا لوٹا لے کر پوری رات اپنی گود سے اس کو لگا کر بیٹھے رہتے کہ میرے جسم کی گرمی سے یہ پانی تھوڑا گرم ہو جائے اور حضرت کو ٹھنڈ نہ لگے اور حضرت کو تکلیف نہ ہو۔ جب شیخ الہند صبح کو اٹھتے تو اس پانی سے وضو فرماتے۔ کیا خدمت ہے شیخ کی، کیا تعلق ہے شیخ کے ساتھ۔ اسی لیے جب وہاں سے واپس ہوئے ہیں اور دیوبند پہنچے ہیں تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ جو خود بوڑھی تھی، انہوں نے سب سن رکھا تھا کہ وہاں پر کیسی خدمت کی ہے، کھانا پکانا، وہ چیزیں منگوانا اور محنت کرنا اور حضرت کو ہر طرح سے آرام پہنچانا، سارا کام حضرت مدنی کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ حسین احمد کی بلائیں لوں، تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا، تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ ہاں بھائی، میرا کوئی بیٹا ہوتا تو شاید وہ بھی اتنی خدمت نہ کر سکتا جتنی حسین احمد نے کی ہے، لیکن اس نامحرم ہے اور اس کی بلائیں لینا شرعی حکم کے خلاف ہے،
تم کو گناہ ہوگا اگر تم ایسا کرو گی، اب تم جو چاہو کرو۔ حضرت شیخ الہند کی اہلیہ بھی تو ویسی ہی نیک تھیں، انہوں نے کہا بس جیسا آپ فرما رہے ہیں ویسا ہوگا۔ پردے کے پیچھے سے حضرت کا شکریہ ادا کیا اور اپنی طرف سے ان کو جزاک اللہ کہا۔ جی پورا کرنا۔ تو یہ حضرت کے حال احوال ہیں۔ دوستو بزرگوں، ہمیں ان اکابر کے حالات صرف پڑھ کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے گزار نہیں دینا ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم نے ان پر عمل کرنا ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش میں بھی آپ علماء کرام کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہے کہ آپ صرف علم ظاہری پر اکتفا نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی روحانیت پر بھی محنت کریں۔ یہ اکابر کا ہم نام لیتے ہیں، چلے گئے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، لیکن صرف نام لینا کافی نہیں۔ اس وقت جو ہمارے اکابر ہیں ان کی قدر کرنا ضروری ہے، آپ ان کی خدمت کیجئے۔ آپ کے حضرت شیخ رنگا ہیں، آپ ان کو دیکھیے، ان کو مشائخ سے خلافت ہے اور بہت مشائخ سے اجازت خلافت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ان سے بھی حضرت کو اجازت ہے اور مدنی سلسلے میں بھی اجازت ہے۔ آپ حضرات ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیے، اور بیعت صرف رسمی نہیں، بیعت کے بعد ان کی خدمت میں رہیے، اپنے نفس کی اصلاح کرائیے، اور اس کے بعد آپ دین کی خدمت میں لگ جائیے، ان کی رہنمائی کے ساتھ اور ان کے کہنے کے مطابق دین کی خدمت کیجئے، تب اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ دوستو بزرگوں، اس کی ضرورت ہے۔ ہم آج کیوں اس کمال کے درجے کو نہیں پہنچتے؟ ابھی واٹس ایپ بھی بڑی اچھی چیز ہے، اس پر بعض اچھی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے واٹس ایپ کے اوپر حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ بھیجا۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اس بڑی عمر میں پہنچ کر یہ بات سمجھ میں آئی کہ آج لوگوں میں کمال کیوں پیدا نہیں ہوتا، ہم کامل کیوں نہیں ہوتے، اس کامل درجے کو کیوں نہیں پہنچ پاتے، بیچ میں ہی کیوں رہ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی بڑی وجہ اس بڑھاپے میں سمجھ میں آئی کہ اس کی وجہ ہمارے اندر عار اور استکبار کا ہونا ہے، کہ ہم علم پڑھ لیتے ہیں تو علم کی وجہ سے ہمارے اندر بڑائی آ جاتی ہے، اور ہمیں عار محسوس ہوتی ہے کسی بڑے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے، کسی بڑے کی بات ماننے سے، کسی بڑے کی خدمت میں رہنے سے۔ یہ ہماری بڑی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے ہم دور دور رہتے ہیں، اکابر کی خدمت میں نہیں آتے، ان سے فیضیاب نہیں ہوتے، اور اس کی بنا پر ہم اس کامل کے درجے کو نہیں پہنچ پاتے، بیچ میں ہی ادھورے رہ جاتے ہیں۔ جی کتنی منٹ باقی ہے؟ مجھے آدھا گھنٹہ بولا تھا، کتنی منٹ؟ 5 منٹ پورا کریں؟ ٹھیک ہے دوستو بزرگوں، بس بات پوری کرنی ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف مطالعہ صاحب نے ایک بیان میں ایک بڑی عجیب بات فرمائی، اس کو سنا کر میں ختم کر دوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی آج کل ماشاءاللہ ہم مساجد بھی دیکھتے ہیں فل ہیں، نمازی بھی بہت ہیں، اور ماشاءاللہ مدرسے بھی بہت ہیں، مکتب بھی بہت ہیں، بچے بھی بہت پڑھتے ہیں، فارغ بھی بہت ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ بات کیوں نہیں پیدا ہو رہی جو ہمارے اکابر میں تھی؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے میں نے دھیان دیا، سوچا کہ شیطان نے سب سے پہلا گناہ کون سا کیا تھا۔ کچھ علماء نے کہا کہ شیطان کا سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، دوسروں نے کہا اس کا سب سے پہلا گناہ حسد تھا کہ اس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، کسی نے کہا تکبر تھا کہ آدم علیہ السلام سے تکبر کیا، لیکن صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا سب سے پہلا گناہ عجب تھا۔ تکبر اور حسد تو اس نے بعد میں کیا، لیکن پہلے جو گناہ کیا تھا وہ عجب۔ عجب کے معنی یہ ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا کہ میں کچھ ہوں، ہم چوں من دیگرے نیست، میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ تو وہ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے عبادت کرتا تھا، سجدے میں اس کا سر ہوتا تھا، اس وقت بھی اس کے اندر عجب تھا، وہ سمجھتا تھا میں بہت اچھا انسان ہوں۔
تو حضرت نے فرمایا کہ آج کل ہمارے اندر جو بیماری گھس گئی ہے یہ عجب والی گھس گئی ہے کہ ہم نیک ہیں تو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو گھٹیا اور برا سمجھتے ہیں، اس لیے ہماری نمازوں میں جان پیدا نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ہماری عبادات میں دھیان پیدا نہیں ہو رہا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہماری عبادتوں میں جان آئے، دھیان آئے اور ہم اس کمال کے درجے کو پہنچے، تو اس کے لیے دوستو بزرگوں ہم نے اپنے باطن پر محنت کرنا پڑے گا، ان مشائخ کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا اور ان سے یہ درد دل حاصل کرنا پڑے گا۔ جیسے شاعر نے کہا تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اللہ پاک یہ دل کی دولت مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی۔ بس اسی پر ہم اپنی بات پوری کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس 100 سالہ جلسے کو قبول اور مقبول فرمائے۔ اس میں جن حضرات نے شرکت کی، دور دور سے علماء تشریف لائے، اللہ پاک ان سب کے آنے کو قبول فرمائے اور اللہ اس کے نتائج اور اثرات کو دور اور دیر تک قائم رکھے، اور اللہ پاک حضرت شیخ کی زندگی میں بے انتہا برکت نصیب فرمائے۔ حضرت کے تمام بھائیوں اور خدمت گزاروں کو اور پوری ٹیم کو، مدرسے کے تمام اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جنہوں نے کھلانے پلانے میں خدمت کی اللہ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جنہوں نے جس طرح حصہ لیا دامے درمے سخنے، اللہ ان سب کو قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ ان علماء اور صلحاء اور فارغین کے ذریعے پورے بنگلہ دیش میں دین اسلام کو زندہ فرمائے، اور جو ارتداد کی ہوا پھیل رہی ہے اس ہوا کو اللہ روک دے، اور فسق اور فجور وغیرہ کی ہوا سے اللہ امت کی حفاظت فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔